السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ون ٹی وی۔ میں ہوں عالیہ کیسر اور آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے اس ویڈیو، اس خبر کے حوالے سے کہ جس پر بہت سے لوگوں کے ریاکشنز آئے، فیصل آباد میں خواتین کو بے لباس کرنے کا واقعہ۔ اور اس انسیڈنٹ کو سننے کے بعد ہر سننے والا کانپتا رہا، کیونکہ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ انہی دنوں میں سیالکوٹ کا واقعہ بہت زیادہ گردش کر رہا تھا اور ہم بارہا یہ بات کر رہے تھے کہ لوگوں کو کیا ہوتا جا رہا ہے۔ خواتین کو بے لباس کرنے کا لفظ ہی سننے کے بعد انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کس قدر درندے ہم ہو چکے ہیں۔ لیکن اس ویڈیو کے یا اس خبر کے جیسے جیسے اگلے پہلو کھولتے گئے، بات بالکل بدلتی چلی گئی اور پھر ہمیں اس بات پر بھی شرمندگی ہوئی کہ جس طریقے سے ہم نے ٹک ٹاکر عائشہ اکرم کو سر پر بٹھا لیا تھا اور ہم نے یہ کہا کہ اس کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی، بعد ازاں کھلنے والے واقعات نے ہر انسان کو، یہاں تک کہ بڑے منجے ہوئے صحافیوں کو بھی شرمندہ کر دیا دنیا کے سامنے، کیونکہ وہ اس کی سائیڈ لے رہے تھے اور یہ بات کر رہے تھے کہ پاکستان نے ایک بیٹی کی عزت کو تار تار کیا ہے اور پاکستان کا ایک بہت برا امیج دنیا کے سامنے۔ یا فیصل آباد واقعے کی بات کر لیتے ہیں، جہاں پر چند خواتین ایک دکان کے اندر داخل ہوتی ہیں اور اس کے بعد ان کو بھاگتے ہوئے باہر دیکھا جاتا ہے اور اس کے بعد سوشل میڈیا پر ایک انقلاب برپا ہو گیا جس پر یہ بات کی گئی کہ جی خواتین کو برہنہ کیا گیا ہے، ان کو بے لباس کر دیا گیا، بھرے بازار میں ان پر تشدد کیا گیا اور پھر ایک شخص کو لاٹھی پکڑے ہوئے دکھایا گیا، کالے لباس میں ملبوس بھی، کہ جو ان خواتین کو مختلف قسم سے بات بھی کر رہا ہے سختی کے ساتھ اور اس سٹک کے ساتھ یا اس سوٹی کے ساتھ ان کو مارنے کی کوشش بھی کر رہا ہے، جبکہ خواتین اپنے آپ کو چادر میں ڈھانپنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اس واقعے نے ہر پاکستانی کو بہت ہی زیادہ غیظ و غصب اور غصے میں جو ہے وہ مبتلا کر دیا۔ اب اس واقعے کی جیسے جیسے آگے حقیقت کھلتی گئی، افسوس ہوتا ہے ان خواتین پر جو حقیقی معنوں میں خواتین کا نام بدنام کرتی ہیں، وہ خواتین جو تشدد کا نشانہ بنتی ہیں، وہ خواتین جو ظلم و ستم کا نشانہ بنتی ہیں، ان خواتین کے لیے مشکل پیدا کرتی ہیں یہ خواتین۔ انسیڈنٹ بہت ہی سادہ سا ہے۔ فیصل آباد میں کچھ خانہ بدوش خواتین ایک دکان کے اندر داخل ہوتی ہیں، چیزیں چوری کرتی ہیں، بھاگنے کی کوشش کرتی ہیں، دکاندار ان کو پکڑ کر دکان کے اندر دھکیل دیتا ہے، بند کرتا ہے اور جب وہ دیکھتی ہیں کہ ان کی کوئی نہیں چل رہی تو وہ فوری طور پر اپنا لباس خود ہی اتارنا شروع کر دیتی ہیں اور پھر بے لباس ہو کر جب وہ باہر آتی ہیں تو لوگوں کے سامنے صورتحال ہی کچھ اور ہو چکی ہوتی ہے۔ اس پورے انسیڈنٹ کے سامنے آنے کے بعد اس واقعے میں ملوث لوگوں کی گرفتاری کا عمل بھی شروع ہوتا ہے اور پولیس فوراً حرکت میں جو ہے وہ آ جاتی ہے، کیونکہ انصاف دلانا بھی بہت زیادہ ضروری تھا۔ پولیس نے ویڈیو وائرل ہونے کے بعد جو ملزم تھے، دکاندار سمیت 15 افراد ہیں جن کے خلاف مقدمہ درج کیا اور پھر اس کے بعد ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اب اس میں جو ایس ایچ او ملت ٹاؤن ہے ان کا یہاں پر ہم تذکرہ ضرور کریں گے، رضوان شوکت صاحب اور سٹی پولیس آفیسر کے پی آر او سید منیب گیلانی، ان دونوں کا کہنا ہے کہ جس ویڈیو میں خواتین از خود کپڑے پھاڑے ہیں، یعنی شاپ کے اندر جب خواتین کی کچھ نہیں چلی تو انہوں نے اپنے کپڑے خود پھاڑے اور وہ باہر نکل آئیں، اس کو بھی اب جو ہے وہ کیس کا حصہ بنا لیا گیا ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی۔ یہاں پر جو چند ملزمان ہیں ان کا یہاں پر میں تذکرہ بھی کرنا چاہوں گی، جن کو باقاعدہ طور پر گرفتار کیا گیا، ان کے بغیر جو عدالت ہے اس پہ پیش کیے بغیر ان کو 3 دن کا جسمانی ریمانڈ ان کا لے لیا گیا تھا۔ 5 ملزمان ہیں، صدام، محمد فقیر، فیصل، ظہیر اور یوسف، ان کو عدالت میں پیش کیا گیا تھا۔ اب خواتین نے تو اپنا کام کر دیا، انہوں نے پورا انسیڈنٹ کا فائدہ اٹھایا اور اگر انٹرنلی شاپ کے اندر کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے نہ آتی تو یہ پورا قصہ ہی کچھ اور ہو جاتا، خواتین جو ہیں وہ مظلوم بن جاتی اور ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں عورتوں کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ لیکن ایسی خواتین کا کیا کیا جائے جو نہ صرف اس پورے واقعے کا فائدہ اٹھاتی ہیں بلکہ انہوں نے ان خواتین پر بھی سوال اٹھا دیا ہے کہ جو واقعی ملزم جو مجرموں کے ہاتھوں جو ہیں وہ وکٹم بنتی ہیں اور پھر وہ انصاف کے لیے در بدر بھٹکتی پھرتی ہیں۔ یہ خواتین جنہوں نے اپنی عزت کی بھی پرواہ نہیں کی، پاکستان کی عزت کی بھی پرواہ نہیں کی اور ہم جیسے لوگ ان کے ہاتھوں یرغمال بن جاتے ہیں، تو اپنی آنکھیں کھلی رکھیے۔ خواتین پر ظلم و ستم کے واقعات واقعی ہوتے ہیں لیکن اس طرح کی خواتین کو کیفر کردار تک پہنچانا بھی بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ معاشرے کا ہر مرد بھی مجرم نہیں ہوتا، ان کی طرف بھی ہمیں جانا ہوگا، دیکھنا ہوگا، حقائق بیان کرنے ہوں گے۔ تو اس پورے واقعے کی کلئی کھل چکی ہے اور ہر در حقیقت خواتین خود ہی اس کی ذمہ دار نکلی ہیں۔ ایسی خواتین کو ضرور کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے اور اس میں جو پولیس ہے، جو اس میں ہمارے جو حکام بالا ہیں، ان کو صحیح فیصلہ کرنا چاہیے تاکہ آئندہ کوئی خاتون اس طرح کی حرکت نہ کر سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ون ٹی وی۔